السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، فیہ، ان میں، قل، آپ فرما دیجئے، قتال، جنگ کرنا یا لڑائی کرنا، فیہ، ان میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وکفر، اور کفر کرنا، بہ، اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ یعنی شرک، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ کافر تو ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ لڑتے رہیں گے تم سب سے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں تم سب کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھ سکیں اس کی، ومن، اور جو شخص، یرتد، پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، تو وہ مر جائے، وہو، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فاولئک، تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی تو لوگ، اصحاب النار، دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی 2 ہجری کے آخر میں 8 آدمیوں پر، یعنی 8 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک دستہ ترتیب دیا اور ان کو نخلہ کی طرف بھیج دیا، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اب وہاں پر اس لیے بھیجا کیونکہ وہاں سے کفار آتے جاتے تھے، تو کفار کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں اور نوٹ کیا جا سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا اکثر خطرہ رہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو بھیجا، یہ جب وہاں گئے تو ان کو وہاں پر ایک تجارتی قافلہ مل گیا، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے مال، تجارتی سامان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب جس دن یہ واقعہ رونما ہوا، اس دن مسلمانوں کے مطابق تو 30 جمادی الثانی تھا، مگر حقیقت میں وہ 1 رجب تھا۔ اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے اسلام دشمن لوگوں نے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا اور بڑا جو ہے نا شور و غوغا کیا کہ یہ لوگ بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تو حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہیں کیا اور حرمت والے مہینے یعنی رجب میں لڑائی شروع کر دی ہے، رجب میں انہوں نے جنگ کی ہے اور ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی واقعے کے مطابق یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ سے حرمت کے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں،
آپ فرما دیجئے کہ قل قتال فیہ کبیر، واقعی اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ جو گناہ تم کر رہے ہو نا، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مسجد حرام میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگاتے ہو، وہاں کے رہنے والوں کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ وہاں سے نکالتے ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں پہنچانے میں تم پیش ہو، تو تمہارے یہ سب گناہ اکبر عند اللہ، اس گناہ سے بھی بڑے ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو یاد رکھو، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ، یہ شرک، یہ جو بھی فساد و گنگا تم نے مچا رکھا ہے نا، یہ تو اس لڑائی، اس جنگ، اس قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ولا یزالون، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی حرمت والے مہینے کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، یعنی حرمت پامال ہوئی ہے، حرمت والے مہینے میں لڑا گیا ہے، اس کا ان کو تکلیف نہیں، اصل تکلیف تو یہ ہے کہ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس دین سے مڑ جاؤ، دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ، تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اور جب تک تم نہیں ہوگے تب تک وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اب اے مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا تو فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اس حال میں ہی مر گیا، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی تو لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح اسلام قبول کرنے پر سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اسلام سے منحرف ہونے پر سابقہ تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر گناہ ہی گناہ بچتے ہیں، اور گناہوں کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ، یرجون وہ امیدوار ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ تو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا مقصد اصل میں نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے کہ وہی مسلمان، یعنی وہ صحابی جنہوں نے اس دستے پر، تجارتی قافلے پر حملہ کیا اور قتل کر دیا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ ایک تو ہم سے دو غلطیاں ہو گئیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لی، اور دوسرا حرمت والے مہینے میں لڑائی کی، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمیں گناہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں اور بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اب تمہارا یہ تردد ختم ہو جانا چاہیے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور نفع مند ہے، یعنی کچھ فائدے ہیں اس میں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوے کا گناہ، اکبر بہت زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے ان دونوں کا گناہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، العفو جو بچ جائے، جو ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کر دو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، اپنے احکام، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک ہے وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے، شراب پی انسان نے جب بہت پریشانی میں تھا تو اس وقت حواس کھو بیٹھا شراب پی کے، تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشانی ختم ہو گئی، لیکن ایک پریشانی ختم کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اس نے مول لے لیں۔ ایک تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا اور دوسرا نشے کی حالت میں اس نے بہت ساری غلطیاں اور گناہ کیے، اس کی زبان سے بہت سارے غلط کلمات نکلے، تو یہ گناہ ہو گیا اس کا بڑا۔ اور پھر دوسرا والمیسر، اور جوے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جوے میں بھی تھوڑا بہت فائدہ وقتی طور پر ہوتا ہوگا، لیکن اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں، اگر کوئی جیت جائے تو تب وقتی طور کے لیے تو فائدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہار جائیں تو نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے جب جوے کی لت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ان کا گناہ ہے۔ پھر اگلا سوال جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہی نہ، سارے کا سارا جمع کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنی ضرورت، یاد رکھیے خواہش نہیں، ضرورت کی بات ہو رہی ہے، ضرورت پوری کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، اپنی نشانیاں، اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، تم تدبر کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری توجہ دو۔ اسی اسی آیت کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس زائد زیادہ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زائد زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی زیادہ راہ ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مال کا، ایک ایک چیز کا نام لے لے کر بیان فرمایا کہ جو چیز جس کے پاس نہیں ہے اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ دوسرے کو دے دے۔ تو صحابی کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ شاید اپنے زائد مال پر ہمارا حق ہی نہیں ہے، تو حق تو انسان کا ہے لیکن نفلی صدقہ کرتے ہوئے اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جو محتاج اور غریب لوگ ہیں جن کے پاس ضروریات پوری کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے وہ اپنا مال ان کو دے دیں۔ ہاں جو فرضی صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ نکالنی ہے تو وہ مال سے ہی نکالنی ہوگی، اس میں بچنے یا نہ بچنے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔